السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصہ سے ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں بنا سکی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہی آپ سے چند معلومات شیئر کر دوں۔ نظر جھکائے عروس فطرت، جبی سے گیسو ہٹا رہی ہے۔ نظر جھکائے عروس فطرت، جبی سے گیسو ہٹا رہی ہے۔ سحر کا تارا نکھر چکا ہے، افق سے سرخی سی چھا رہی ہے۔ میرے نبی کا ہے حسن ایسا، جو پیرہن نہ چھپ سکے گا۔ میرے نبی کا ہے حسن ایسا، جو پیرہن نہ چھپ سکے گا۔ سحر کی مانند طلوع ہوا ہے، کلی کلی یہ بتا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد اور کنیت ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددہالی سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادب بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن اشد بن حزاب بن بلتاس بن بدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن ادعا بن حمدان بن سنبر بن یسرب بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیسی بن زیشان بن عیسر بن اکنات بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوس بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن ارعو بن فائج بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یارد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سلسلہ نسب محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ یہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں، 11 یا 13 چچا تھے۔ پھوپھیوں کے نام امیمہ، عروہ، عاتکہ، صفیہ، برہ، ام حکیم، بیضہ، اور چچا حمزہ، عباس، ابو طالب، زبیر، عبدالکعبہ، زرار، قسم، مصعب، حارث، مکوم، مغیرہ، حجل یا حجلہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حارث ہی کا نام مکوم تھا، اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کا نام حجل یا حجلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کا نام قریش ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے اور جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے تھے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے تھے، اسی لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا نام ہاشم ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عامر تھا۔ مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔ عامر بلند مرتبے والے تھے، اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا۔ مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو انہوں نے اس طرح سے کھانا کھلایا۔ وہ نہایت ہی سخی انسان تھے، دسترخوان ان کا بہت وسیع تھا، ہر شخص کے لیے ان کا دسترخوان حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ بھی عطا فرماتے تھے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھے اور نور نبوت ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب بھی آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا: مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا جو اصلی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔
हाशिम ही ने सबसे पहले कुरैश में दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारत के लिए काफ़िला रवाना हुआ करे, मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ, और फिर इसी दस्तूर के मुताबिक हर मौसम में काफ़िला रवाना होता था। हाशिम ने हुकूमत यमन और हुकूमत रूम से कुरैश के कारवान तिजारत की हिमायत और हिफाजत का हुक्म हासिल किया। अरब के तमाम रास्ते चूँकि लूट और तिजारत से मामून ना थे, इसीलिए हाशिम ने कबाइल से ये मुआहिदा किया कि हम तुम्हारी ज़रूरतें तुम तक पहुंचाया करेंगे और तुम हमारे काफ़िलों को बग़ैर किसी नुकसान के जाने दिया करो। हाशिम की इस हुस्न तदबीर का ये नतीजा हुआ कि तमाम रास्ते मामून हो गए। जब भी अयाम हज आते तो हाशिम तमाम हज्जाज को गोश्त, रोटी, सत्तू और खजूर ये सब चीज़ें खिलाया करते थे और ज़मज़म का पानी पिलाया करते थे। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में भी इसी तरह के खाने और पीने का इंतज़ाम फरमाते थे। उमय्या बिन अब्द शम्स, हाशिम का ये जूदो करम और तमाम अरब में उनका ये इक़्तिदार उस पर बहुत गिरा और शाक गुज़रता था। उमय्या ने भी इसकी कोशिश की कि हाशिम की तरह वो लोगों को खिलाएं पिलाएं, मगर उमय्या उनके पास बहुत सरवत दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हाशिम का मुकाबला ना कर सके। बनी हाशिम से बनी उमय्या की अदावत का जो सिलसिला था वो यहीं से शुरू हुआ। एक बार हाशिम काफ़िले तिजारत के साथ सफ़र के लिए रवाना हुए। रास्ता में मदीना मुनव्वरा ठहरे। वहाँ बाज़ार में एक औरत पर नज़र पड़ी। वो नहायत ही हसीन व जमील होने के अलावा शराफत व नजाबत, फ़हम और फ़रासत उसके चेहरे से नुमायाँ हो रही थी। हाशिम ने दरियाफ़्त किया कि यह औरत किसी और की मनकूहा तो नहीं है। उन्हें मालूम हुआ कि असीहा बिन चल्लाह की मनकूहा थी, जिससे अमर और माबद 2 लड़के पैदा हुए। बाद में असीहा ने इसको तलाक दे दी। हाशिम ने इससे निकाह का पैगाम दिया। हाशिम की नस्बी शराफत और ज़ाती मकारिम की वजह से उसने इस निकाह को पैगाम को कबूल किया और निकाह उनका हो गया। उस औरत का नाम सल्मा बिनते अमर था, जो कमीला बनी नज्जार से थी। निकाह के बाद हाशिम ने एक दावत दी जिसमें तमाम काफ़िला वाले शरीक थे और कुछ लोग कबीला खज़रज के भी मदऊ थे। हाशिम ने निकाह के बाद कुछ रोज़ मदीना में क़याम किया और सलमा को हमल ठहर गया, जिससे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। जिस वक्त पैदा हुए तो सर में उनके एक बाल सफ़ेद था, इसलिए उनका नाम शीबा रखा गया। हाशिम काफ़िला के साथ गुज़ा की जानिब रवाना हो गए। गुज़ा पहुँचकर हाशिम का इंतकाल हो गया और वहीं मदफून हो गए। अब्दुल मुत्तलिब, इनका असल नाम शीबतुल हम्द था और वो नहायत ही हसीन व जमील थे। उनके बारे में शायर लिखता है कि वो 14वीं रात के चाँद की तरह, शीबतुल हम्द का चेहरा रात की तारीकी को रोशन करता था। अब्दुल मुत्तलिब के लफ्ज़ी माना ग़ुलाम के हैं। हाशिम के इंतकाल के बाद अब्दुल मुत्तलिब की वालदा एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा में अपने मेका बनी खज़रज में ही मुकीम रहीं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ज़रा बड़े हो गए तो उनके चचा मुत्तलिब उनको लेने के लिए मक्का से मदीना आए। जब उनको लेकर वापस हुए तो मक्का में दाखिल होते वक्त शीबतुल हम्द अपने चचा मुत्तलिब के पीछे ऊँट पर सवार थे। शीबा के कपड़े मैले कुचैले और गिर्द आलूद थे और उनके चेहरा से यतीमी टपक रही थी। लोगों ने मुत्तलिब से दरियाफ़्त किया कि ये कौन है, तो मुत्तलिब ने हया की वजह से ये कह दिया कि ये मेरा ग़ुलाम है। लोग कहीं ये ना कह दें कि इनका भतीजा ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में क्यों है। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वो मशहूर हो गए। अब्द के माना ग़ुलाम के होते हैं, मुत्तलिब के, क्योंकि वो उनके चचा का नाम मुत्तलिब था इसीलिए। ठीक, मतलब मुत्तलिब ने मक्का पहुंचकर भतीजी को नया लिबास पहनाया और फिर लोगों पर ज़ाहिर किया कि ये मेरे भतीजा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील, सबसे ज़्यादा कवी और जसीम थे। बुर्दबार, हलीम, सखी थे और शर और फितना से दूर भागने वाले थे। कुरैश के मुस्लिम सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब का जूदो करम अपने बाप हाशिम से भी बड़ा हुआ था।
عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السماء یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ زمزم اور حضرت عبد المطلب کا خواب۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ایزدی سے یمن میں قحط پڑا، اسی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں لڑائی جھگڑا کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کی اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو انہوں نے اس طرح بند کر دیا کہ وہاں پر زمین ہموار ہو گئی اور زمزم کا نشان باقی بالکل نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر ان کا زمزم کی طرف توجہ یا خیال نہ گیا۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضہ میں آئے، ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ آب زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویائے صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعہ عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خطیب میں سو رہا تھا، ایک آنے والا شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر اگلے روز اسی جگہ میں سو رہا تھا تو پھر وہی شخص آیا اور وہ شخص کہنے لگا، احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پھر دریافت کیا، وما المجنونہ، مجنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا، وہ شخص کہہ رہا تھا، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر وہ شخص آیا خواب میں اور وہ کہتا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا کہ وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لا تنزف ابداً ولا تزم تسقل حجیج الاعظم۔ وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ تو کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کو کھودوں۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔
3 روز کے بعد ایک امید ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے آب زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کروائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں یعنی رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو جو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں صرف انہیں پانی پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات پیش آنے لگے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بئر زمزم کو کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی بھی مددگار نہ تھا، اس لیے انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا جو جوان ہو کر میرے دستے بازو بنے تو میں ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجیے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا، اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کا نام نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری بھی ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے کہا، اے ابا جان، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کو قربان کر دیجیے، ورنہ ہمارے بھائی کو، اور اگر 10 اونٹوں کا قرعہ نکل آتا ہے تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجیے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کا ہی نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ کا اضافہ کرتے جاتے اور حضرت عبداللہ کے نام پر ہی قرعہ نکلتا آتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی، تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائی اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نحر کیے۔ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی 2 ذبیح والے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ یہ حدیث بیان کر چکے تو حاضرین میں سے ایک نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیحین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کا لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک تو حضرت عبداللہ ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قریش جب بھی قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو وہ عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا بھی کہ قریش کی مشکلات حضرت عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئی۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی، اپنی اولاد کو ظلم فساد سے منع کرتے تھے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے تھے، حقیر اور ادنیٰ امور سے روکتے تھے۔ عبد المطلب نظر کو پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم
سے نکاح کرنے کو منع فرماتے تھے۔ شراب، زنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے۔ عبد المطلب کو جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رؤیا صالحہ اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اے رسول تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر تم بالفرض ایسا نہ کرو تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہیں پایا۔ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا مگر زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہیں کی بلکہ فطرت اور استعداد پر بھی نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہیں پایا۔ اس زمانہ میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کے ہم پلہ اور ہمسر نہ تھی۔ حسب و نسب، عرب میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھا تھا کہ کون آزاد ماں کے پیٹ سے جنا ہے اور کون باندھی کے پیٹ سے، کس نے شریف ماں کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ ماں کا دودھ پیا ہے۔ نمبر 2، شجاعت، بہادری میں بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ نمبر 3، سخاوت و ایثار۔ نمبر 4، قوت حافظہ اور ذکاوت۔ نمبر 5، غیرت و حمیت، اور نمبر 6، فصاحت و بلاغت۔ عبداللہ، آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ، یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب 2 نام ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نکاح۔ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ انہی کے بطن سے ہیں جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور تورات و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر ان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنی دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت کے پاس سے گزر ہوا
تو اس عورت نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا، واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جو چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ حضرت عبداللہ اس کے بعد بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننھیال بنی نجار میں مدینہ ٹھہر گئے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو بہت سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز بطن مادر ہی میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وراثت میں انتقال کے وقت 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی، جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو قرآن مجید میں اس کے لیے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فیل ہے۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤ جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستہ میں جس عرب کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس کو تہہ تیغ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند روسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرغوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرغوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھا لائے، البتہ
ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے ایک حرف تک نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے میں نے اونٹوں کے متعلق سوال کیا۔ کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب یہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے یعنی دوستوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی، جس پر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گل گیا، اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا، بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر آ گیا اور اس کا دم نکل گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ آسمانی نشان نبی آخر الزمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور اللہ کے کعبہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور عادت خرق عادت ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش والے مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی حفاظت، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ نبوت، دعوی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی ولادت سے پہلے واقعات ظاہر ہوتے ہیں یا ان قریب وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ ارحاس کے معنی بنیاد کے ہیں، یعنی جو بھی خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ ابرہہ کے لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔
اس زمانہ میں جو اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے، جو واقعات ظاہر ہوئے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ارہاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔